ہاں جی قادری صاحب السلام علیکم علامہ وعلیکم السلام سرکار. آپ ہماری لائٹ چلی گئی, آپ تو تھوڑا زیادہ ہی آگے 3 ہاتھ آگے گفتگو کرنے بیٹھ گئے. چلے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شیعہ بن جائیں, اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی لائٹ دے دے نا. ایمان کی لائٹ زیادہ اہم ہے. ہم شیعہ بن کے نا گستاخ اہل بیت نہیں بننا چاہتے. آپ کے ایمان کی لائٹ نہیں ہے, اس کا کیا کریں گے؟ نہیں بس آپ کے ایمان کی وہ تو پتہ چلے گا کہ کس کے ایمان کی لائٹ ہے یا نہیں ہے. میں نے آپ سے پہلے ہی وعدہ کیا تھا, آپ کے سارے میسیج ہمارے پاس محفوظ ہیں کہ آپ کسی کی بھی کال نہیں اٹھائیں گے جب ہمارا اور آپ کا مناظرہ ہو. اور لائٹ کا ایشو ہوتا ہے کراچی میں, تو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے, اور آپ نے اسے کہا گیا کہ آپ نے ابھی بولا ہے کہ یہ بھاگ گئے. آپ نے یہ کیوں جملہ کہا ہے؟ اس سے ہمیں تکلیف ہوئی, ہم بھاگے نہیں ہیں. ہم نے کہا فریز ہو گئے, ہم نے کہا فریز ہو گئے. میں نے کہا کسی مفتی نے کیا ہوگا, میں نے کہا کسی مفتی نے حسادت میں آپ کی لائٹ کاٹی ہوگی, میں نے یہ کہہ دیا. لوگ جانتے ہیں لائٹ چلی گئی, یہ تو روز جاتی ہے لائٹ, لوڈ شیڈنگ ہے کراچی میں. مفتی بھی کر سکتے ہیں نا, آپ اپنا مفتی آپس میں حسادت تو کرتے ہیں نا. مفتی آپ سے حسادت نہیں کرتے. ان کے اختیار میں یہ لائٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. آپ یہ پہلے غلط جملہ کہا ہے کہ یہ بھاگ گئے, اس کو آپ تسلیم کریں. چلے میں یہ نہیں بھاگے بھائی, یہ ادھر بیٹھے ہیں, ادھر واپس آئے, بھاگ کے واپس آئے. یہ ایسا نہیں کیا کرے نا, جب ہم نہیں میں نے نہیں بولا بھاگ گئے بھائی, نہیں بھاگے, یہ تو تشریف لائے, ہمارے مہمان ہیں, ہمارے عزیز ہیں, ہمارے استاد ہیں علامہ فہامہ مفتی طاہر قادری صاحب. استاد نہیں, ہم طالب علم ہی ہیں, اللہ میں طالب علم ہی رکھے, اور آپ شیخ الاسلام بننے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا کوشش کر بس یہ قادری کے نام سے جانتے ہیں, بس یہ آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے. چل قادری صاحب یہ بڑے علامہ ہیں جی. اللہ تعالیٰ دعا کرے, ناظرین کرام دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان دے دے. ہمارے پاس الحمدللہ ایمان بھی ہے, اسلام بھی ہے, اہل بیت اطہار کی محبت بھی ہے, ٹھیک ہے نا, تلوار حیدری بھی ہے, سب کچھ. غلط فہمی آپ کی, وہ ابھی پتہ چل جائے گا نا. ٹھیک ہے ابھی چل جائے گا نا. ویسے بھی آپ جب مجھ سے گفتگو کرتے تھے ہنستے زیادہ ہیں, لیکن یہ ہنسی آپ کی مایوسی پر دلالت کرتی ہے. چلے وہ تو اچھا, یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی, اصل مقصد کی طرف آتے ہیں. جی سر. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ سے جتنی بھی مرتبہ گفتگو کی ہے کہ میں اپنے آپ کو بڑا عالم نہیں سمجھتا, میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں, میں ابھی بھی پڑھ رہا ہوں, کچھ پیریڈ میں لے لیتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے بڑے ایک دوسرے, آپ یوٹیوب پہ میں نے دیکھا آپ نے مفتی لگایا ہوا تھا, تو آپ پہلے پوچھ لیا کریں کہ آپ اس مفتی ہیں کہ نہیں ہیں, تو آپ ایسے لکھ دیتے ہیں. میں نہیں لکھتا بھائی, وہ اتنے لوگ ہمارے کلپس بناتے ہیں, میں ان کو نہیں جانتا. وہ آپریٹر بھی نہیں بناتا, دوسرا چینل چل, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ بہت سارے لوگ ایسے لکھ دیتے ہیں, اس کو آپ مائنڈ نہ کریں. وہ اتنے چینلز ہیں, ہمارے کلپس لگاتے ہیں. دیکھیں ہم جو بھی گفتگو کریں نا, ہمارا مقصد ایک تعصب پرستی نہیں ہونا چاہیے, ایک ہمیں حق کی طرف جانا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اب جب آپ کسی کو ایک کہہ رہے ہیں کہ چیلنج دے رہے ہیں کہ آؤ مجھ سے بات کرو, تو آپ کے ساتھ وہ شخص اگر بیٹھ رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ بات کمپلیٹ کریں. آپ یہ تھوڑی سی بات کر کے اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی اب ٹائم ختم ہو گیا جی. اب یہ اس طرح کی گفتگو ایک آپ جیسے شخص کے لیے بھی اچھی نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو مبلغ اسلام کہتے ہیں, تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ویسے اخلاقیات کے اندر دیکھا بھی جائے, ابھی سے پہلی گزارش یہی کروں گا کہ ابھی آپ میرے ساتھ بیٹھے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے یہاں لائٹ نہیں ہے, ہم نے ایسے ہی ٹارچ جلائی ہوئی ہے. تو اگر کال کٹ بھی جائے تو ہم دوبارہ کنیکٹ کریں گے, لیکن جب تک ہمارا موضوع کمپلیٹ نہیں ہوتا آپ کسی اور کی کال نہیں اٹھائیں گے. اگر درمیان میں وقفہ آ جاتا ہے 5 منٹ میں, تو جو ہے نا آپ جو ہے نا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہنا یا درود پاک پڑھتے رہنا, اتنے میں ہم بھی آ جائیں گے. ٹھیک صحیح ہے نا. صحیح ہے. اچھا, عرض خدمت یہ ہے کہ مجھے کسی نے آپ کا کلپ سنایا, کیونکہ میں زیادہ تر سوشل میڈیا سے دور رہتا ہوں, کہ اس میں آپ نے ایک قرآن کا حوالہ دے رہے تھے کسی تفسیر کا. اب وہ آپ کے علم میں ہوگی کیونکہ حوالہ آپ دے رہے ہیں, کہ اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین حضور کے بعد سارے معاذ اللہ. تو اب پہلے یہ بتائیں کہ یہ تفسیر کہاں ہے, کس کی ہے, یہ جو آپ حوالہ دے رہے تھے. لیکن میں نے تھوڑا سا سنا ہے, میں نے کہا چلو میں سامنے بیٹھ کے پوچھ لوں گا برادرانہ طور پر.
تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہو سکتا ہے ہم اس چیز سے غافل ہوں. یہ حضرت پوچھ رہے ہیں کہ بسم میں نے اللہ. کبھی بولا کہ قرآن کی کوئی آیت ہے کہ سب صحابہ کافر ہو گئے، اور پوچھیں کو کون سی آیت ہے بھائی، میں نے پڑھی ہے اس طرح کیا ہے، تو آپ کوئی یاد دلا دیں نا. مجھے یاد نہیں پڑتا، سورہ محمد کا شاید آپ حوالہ دے رہے تھے. مجھے یاد نہیں پڑتا بھائی، کوئی کچھ یاد دلا دیں اس سے زیادہ. نہیں میں نے کیا بولا؟ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، اس طریقے سے آپ گفتگو کر رہے تھے، اور اس کے ضمن میں کوئی تفسیر کا حوالہ دے رہے تھے کہ سارے جو ہے نا رسول مجھے اللہ یاد صلی نہیں اللہ علیہ پڑتا. وسلم کے بعد معاذ اللہ. نہیں آپ کو مجھے آتا ہے، آپ اللہ جانتا ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا کہ شاید دیکھیں آپ کس کی شاید طرف آپ تفسیر آپ نے کمی خود کا دیکھا، حوالہ دے رہے تھے. آپ جی آپ بالکل خود. دیکھا ہے، ابھی آپ اچھا، کلپ بھی موجود ہیں، تو تفسیر قومی مختلف آپ پہ کلپ حجت ہیں. نہیں ہے، اس سے میں استدلال نہیں کرتا آپ لوگوں پر. آپ پر تو حجت ہے نا. جی حجت ہے. شیعہ تمام تفسیر جو بڑے بڑے مفسرین ہیں وہ آپ پر حجت ہیں. نہیں کیوں؟ علامہ طوسی صاحب آپ پہ حجت نہیں ہے؟ نہیں، کیوں؟ علماء حجت نہیں ہوتے. علماء ان کی تحریر اگر تفسیر ان کے مجمع القرآن ہو گئی، التبیان فی تفسیر القرآن ہو گئی، علماء کی جو المیزان ہو گئی. تفاسیر ہیں اگر صحیح ہیں تو ہم صحیح ہیں، ان کی صحت، ان کے کلام کی صحت پہ دلیل ہے تو بات صحیح ہے. اگر ان کے بالکل کلام کی دلیل ہے صحت پہ انہوں نے. اگر نہیں ہے تو نہیں ہے. ان کا کلام فی نفسی ہی حجت نہیں ہے ہمارے لیے کسی بھی عالم کا. اہل دیکھیں بیت علیہ السلام کے احادیث آپ حجت ہیں. دیکھیں تو سب سے پہلے آپ اس کے حوالے سے یہ جو جو ہے آپ نا اپنے سوشل میڈیا قادری پہ پیش صاحب، کر رہے تھے. انہوں نے کوئی پلاننگ کی ہے بھائی کہ اس کو میں اس طرح پھنسا دوں گا بھائی. وہ نہیں اصل پلاننگ بات نہیں کی کرو ہے. نا، دیکھیں ہمارا ہمیں پتہ نہیں کام، چل رہا اصل بات آپ کا یہی ہے کہ میں یہی اصل کہہ رہا کا ہوں کہ پتہ نہیں آپ کتنے ہفتوں سے. شیعہ تفسیر آپ پر حجت ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی آپ سب علماء کے اقوال کو مانتے ہیں، آپ کے مذہب میں جتنے علماء ہیں سب ان کے اقوال آپ پہ حجت ہیں. دیکھیں ہم دلیل کے محتاج ہیں، دلیل بس مضبوط ہے. ختم. یہی ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہم ہے دلیل کے محتاج ہیں. ٹھیک ہے، عالم کا بالکل قول بالکل، اگر یہ دلیل ہوئی نا کے بات. ساتھ ہے، عالم کا قول اگر دلیل کے ساتھ ہے تو ہمارے سر آنکھوں پر، اگر دلیل نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اس کو ہم چھوڑتے ہیں. ٹھیک ہے، جی بالکل 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 بالکل. اچھا پہلے وہ سورہ محمد کا آپ تفسیر قمی سے حوالہ دے رہے تھے، تھوڑا وہ عنایت فرمائیں. مجھے یاد نہیں پڑتا، میں وہ اس آیت سے جماعت مخالفین کے ساتھ نہیں استدلال نہیں کرتا. آپ ہیں. نہیں کا نہیں استدلال آپ کرتا جائیں میں. تو صحیح نا، آپ تفسیر پیش کر مجھے رہے پتا تھے نا، ہے، آپ تفسیر دیکھیں بھائی پیش کر مجھے رہے پتا تھے. ہے کہ میں اگر کسی موضوع پر جماعت مخالفین کے ساتھ استدلال کرتا ہوں تو کون سے آیا لے کے آؤں، کہاں سے لے کے آؤں، کون سے حوالے پیش کروں، تو میں کبھی، یہ میرا اصول ہی نہیں، سب لوگ جانتے ہیں کہ میں جب جماعت مخالفین کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں تو میں تفسیر قمی کو حجت کے طور پر پیش نہیں کرتا. میں آپ لوگوں کے تفاسیر، آپ کے روایات، آپ کے نہیں احادیث لے کے آپ آؤں گا. نے دیکھیں، آپ نے چیلنج کیا ہے کہ ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرو، میں معاویہ بن ابی سفیان کا کلمہ پڑھوں گا. آپ نے یہ چیلنج بالکل کیا ہے؟ بالکل 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 کیا ہے نا. آپ بالکل. جب ہم قرآن پیش کرتے ہیں، آپ تو قرآن میں ان کے تحریف عدم کرتے ہیں. ایمان پر، سنیں عدم پہلے بات اسلام سنیں، پر. پہلے بات سنیں، ہم، مجھے گفتگو الفاظ میرے جی سر، مکمل ہونے دیں. جی سر. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ حدیث ہم بخاری سے پیش کریں، سند کے ساتھ صحیح الاسناد ہو تو آپ اس کو بولتے ہیں بخاری کو میں نہیں مانتا، سیاستہ کو جی نہیں مانتا، جی مستدرک کا یا کسی بھی کتاب کا حوالہ دیں تو آپ اس کو بھی نہیں مانتے. لیکن ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آپ اپنے کتب کو تو مانتے ہیں نا، دلیل والے جن جی کی جی دلیل مضبوط ہے اس کو مانتے جی. ہیں آپ. اگر حدیث روایت ہے تو مانتے ہیں، علماء کے اقوال کو بالکل نہیں مانتے. بالکل. پہلے اگر حدیث ہے، حدیث کے ساتھ ان کا استدلال ہے، مضبوط روایت ہے اور مضبوط راوی ہے تو آپ اس سند کو قبول کریں گے؟ بالکل قبول کریں گے. انکار تو نہیں کریں گے؟ نہیں. بالکل، یہ ڈن ہو گیا، آپ اس بات پہ قائم رہیں گے. ٹھیک ہے. بھائی وہ سورہ اب محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، یہ سورہ حجرات ہے، آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے. نہیں 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 اچھا، نہیں، بالکل نہیں، بالکل میں نہیں، تفسیر بالکل قمی نہیں. لے کے آتا ہوں، میں تفسیر قمی لے کے آتا ہوں، کوئی بات نہیں. جی 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 جی. یہ میرے ہاتھ میں تفسیر قمی، آپ کہہ دیں میں کون سا، آپ کا کیا چاہتے ہیں، کون سا صفحہ کھول دوں، کیا کون سی روایت اس میں ہے جو میں آپ پڑھنا نے جو چاہتا ہوں. دعویٰ کیا ہے یہاں سے دلیل دی ہے اور وہی دلیل میں میرے سامنے دیں. او بھائی مجھے یہ دیکھیں عزیزو، یہ کہتے ہیں آپ نے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل دی ہے، اور دلیل مجھ سے طلب کرو نا، دلیل دینا میرا کام تفسیر ہوتا ہے. قمی سے ارتداد صحابہ کی دلیل دی ہے، آپ وہی میرے سامنے پیش کریں.
وہ جب میں اپنے منہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ تفسیر قمی آپ پہ حجت نہیں، میں اس طرح استدلال نہیں کرتا آپ کہ پہ میں تو شیعہ حجت کتاب ہے نا، آپ ہماری کو دیکھیں، آپ بات سنیں او پرا گل سنو جی جی بولو 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 او بھائی، اب میرے عزیز مفتی صاحب، میں نہیں کہتا، کبھی میرا اصول نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے شیعہ حدیث لے کے آؤں، یہ جو ہے فلان حدیث میں لکھا ہے کہ ابو بکر عمر مسلمان نہیں تھے، وہ اس لیے آپ وہ مسلمان نہیں ہے. بھائی میں آپ کے کتب سے لاؤں گا، تو آپ جو استدلال فرما رہے ہیں کہ میں نے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میں صلی اللہ علیہ وسلم میں مانتا ہوں، تو آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کھول دوں اس میں سے، آپ کیا پوائنٹ کیا میں کہاں کھول دوں، بتاؤ. پہلے میری یہ تفسیر قمی ہے، مجھے بتاؤ بتاؤ. یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھول لیتا ہوں. جی جی ایک گفتگو مجھے پوری کرنے دی کرے، لیکن میری ایک بات سن لیں. آپ کہتے ہو کہ آپ کی کتب ہمارے اوپر حجت نہیں ہے، تفاسیر حجت نہیں ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو کتاب تفاسیر ہے ہم پہ حجت نہیں. آپ اپنی کو تو مانو یا دونوں کا انکار کرو گے؟ کسی ایک آپ خطے میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ اپنی کتابوں کو مان رہے ہیں بھائی، تو آپ بسم اللہ کریں. بالکل آپ بسم اللہ کریں، مان رہے ہیں تو پھر بسم اللہ کریں. آپ یہ تفسیر قمی کے بڑے حوالے دیتے ہیں تو وہ اب میرے سامنے پیش کریں. یہ ان کا مکر ہے بھائی، ہم آپ سے استدلال کرتے ہیں. مکر نہیں ہے. دیکھیں اللہ یاری صاحب، جو اگر میں صبح تک بیٹھا ہوں، جب تک بات کمپلیٹ نہیں ہو، میں کسی بھی ایک اہل سنت کی کتب سے حوالہ نہیں دوں گا، اور تمام تر آپ کی تفاسیر ہوں گی، آپ کی کتابیں ہوں گی، دلیل کے ساتھ ہوں گی. اگر آپ ان کا انکار کریں گے تو علل اعلان کریں گے. یہاں آپ کو یہ کتاب ہے تفسیر دیکھ رہے ہیں. تفسیر قمی جلد نمبر 2، یہ تفسیر سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بتاؤ بھائی کیا پڑھنا چاہتے ہو اس میں؟ خود پڑھو نا، تم خود پڑھو. آپ پڑھو، میں کیوں پڑھوں؟ آپ نے لوگوں کو بتایا ہے. نہیں اللہ یاری صاحب، دیکھو آپ ہمارے برادر ہیں، ہم آپ سے ہم ایک ہدایت کی طرف جانا چاہتے ہیں. او بھائی ہم حق کی تلاش میں ہیں. ابھی مجھے بات کرنے دو گے؟ دیکھیں لوگوں کو بولتے رہتے ہیں، مجھے بات کرنے دو گے 30 سیکنڈ. دیکھیں آپ مجھ سے دلیل مانگیں، کہہ دیں کہ اے شیخ حسن اللہ یاری، تم ابو بکر عمر کو مسلمان نہیں مانتے، تمہاری دلیل کیا ہے؟ تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ میری دلیل یہ ہے، ٹھیک ہے نا. اب تم کہتے ہو کہ تم حسن اللہ یاری، اجازت دیں کہ تم کتاب تفسیر قمی سے تم ابو بکر عمر کی جو ہے عدم اسلام ثابت کرتے ہو. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ میرا شیوا نہیں ہے. جو لوگ جانتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں، جو پروگرام کہ میں کبھی شیعہ کتب سے استدلال نہیں کرتا مخالفین کے لیے کہ ابو بکر عمر اس لیے اسلام سے خارج ہے کیونکہ شیعہ کتاب میں لکھا ہے، کیونکہ وہ حجت ہی نہیں ہے، استدلال ہی باطل ہے. یہ میں اس طرح کا کام انجام ہی نہیں دیتا. آپ کا نقطہ نظر ہی باطل ہے میرے بھائی. میں نے اگر ابو بکر عمر کے عدم اسلام پہ استدلال کیا ہے تو آپ کے کتب سے کیا. ابھی آپ کے پاس کوئی نقطہ ہے، میں سمجھتا ہوں آپ کے پاس، آپ کے ذہن میں کوئی حرف ہے، کوئی پوائنٹ ہے جو اس تفسیر قمی میں ہے، تو میں یہ کھول لیا ہوں. اب آپ اس روایت کو پڑھیں، آپ خود پڑھیں. اب نہیں چاہتے تو آپ بتائیں، میں پڑھ لیتا ہوں. آپ پڑھیں. آپ کیوں نہیں؟ آپ کے پاس نہیں ہے، آپ پڑھو نا. میرے پاس ہے، آپ پڑھیں. آپ کے ہاتھ میں ہے. اس میں تو بہت سارے روایات ہیں. کس روایت کی آپ بات کر رہے ہیں؟ کس روایت کی آپ بات کر رہے ہیں؟ آپ جو تفسیر ہے صورت اسی الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ کی بڑے دھڑلے سے بیان کر رہے تھے، آپ وہ ابھی بیان کریں میرے سامنے. وہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ میں نے اس آیت سے ابو بکر عمر کا عدم اسلام ثابت کیا. میں بالکل کیا ہے. آپ نے خود کہا ہے کہ یہاں سارے صحابہ جو لوگ جانتے ہیں مرتد ہو گئے. میں ابھی آپ کو کلپ نکالو، باسط کلپ نکالو، وہ نکالو تفسیر کا حوالہ دے رہے ہیں. اگر میں نے کیا تو شیعوں کے لیے کیا ہوگا؟ میں مخالفین کے لیے یہاں سے میں دلیل نہیں لاتا. آپ پھر شیعوں کے لیے کیوں دے رہے؟ پھر ہم شیعوں سے ہی حجت بنائیں گے نا. شیعہ کی تفسیر سے بھی حجت بنا سکتے ہیں نا. آپ اگر شیعوں کے لیے اس کو حجت بنا رہے ہو تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ ٹھیک ہے بھائی پڑھو. آپ پڑھیں یا میں پڑھوں؟ آپ پڑھو. تفسیر قمی چاپ مؤسسۃ العالمی للمطبوعات جلد نمبر 2، کتاب چھپی عزیزو سنہ 1991 میں. ملاحظہ فرمائیے. سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم نزلت فی الذین ارتدوا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وغصبوا اہل بیتہ حقهم وصدوا عن امیر المؤمنین علیہ السلام. اس آیہ کا نزول کس کے متعلق؟ اس آیہ کا نزول متعلق ہے وہ لوگ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر گئے اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے حق کو انہوں نے غصب کیا
اور امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے حق سے لوگوں کو روکا، وعن ولایت الائمہ علیہم السلام، اور ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے ولایت سے لوگوں کو روکا ہے انہوں نے۔ اضل اعمالہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا، گمراہ کر دیا۔ اچھا، ای ابطلا ما کان تقدم منہم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الجہاد والنصرہ، یعنی ان کے تمام اعمال باطل ہو گئے اگر انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے یا نصرت کی ہے یا جہاد کی ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد جو حدیث ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام قال امیر المؤمنین علیہ السلام بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المسجد والناس مجتمعون بصوت عال، امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد میں، لوگ اکٹھے تھے مسجد میں بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس آیت کو بلند آواز کے ساتھ تلاوت کیا، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم فقال بل اضل اعمالهم یا اعمالهم نصب کے ساتھ، فقال له ابن عباس نے کہا یا ابا الحسن لما قلت ما قلت، ابن عباس نے پوچھا کہ یا ابا الحسن سلام اللہ علیہ، آپ نے یہ آیت کی تلاوت کس بنا پر کیا، کس نقطے پر، کس نیت کیا آپ ہے؟ قال قرأت شيئا من القرآن، امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے قرآن کی تلاوت کیا، تو قال لقد قلته ولامر، ابن عباس نے کہا کہ کوئی وجہ تو ہوگی کہ آپ نے اس آیت کا انتخاب کیا، قال نعم ان اللہ یقول فی کتابہ وما آتاکم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، باتیں دی ہیں، اس کی اتباع کرو، اور جو انہوں نے نہیں کیا اس سے باز آ جاؤ۔ افتشہد علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ استخلف فلانا، کیا تجھے پتا ہے، تو شہادت دیتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا، فلانے کو خلیفہ بنایا؟ اچھا، قال ما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوصى الا الیک، ابن عباس نے کہا مجھے جہاں تک میرا علم ہے مجھے تو اتنا پتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے علاوہ کسی اور کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا۔ قال فهل بايعتنی، تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا تو پھر تم نے میری بیعت کر لیا کہ اگر مجھے خلیفہ بنائے تو نے میری بیعت کر لیا؟ قال اجتمع الناس علیہ فكنت منهم، ابن عباس نے کہا کہ لوگوں سب دوسروں نے بھی ابو بکر سے بیعت کیا تو میں نے بھی لوگوں کو دیکھ کر اس کے ساتھ بیعت کیا۔ فقال امیر المؤمنین علیہ السلام كما اجتمع اہل العجل على العجل ها هنا فتنتم، امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ جیسے اصحاب موسیٰ نے سب نے اجماع کیا تب بچڑے کی عبادت پر، تو آپ لوگوں نے بھی یہاں پہ اجماع کیا ہے ابو بکر پہ۔ ومثلكم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون، اور آپ کی مثال ان لوگوں کی طرح کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا مثال دے کر کہا ہے کہ ان کی مثال اس کی طرح ہے جس نے ایک آگ جلایا، جب آگ روشن ہوئے تھے اس طرف انہوں نے دیکھا آگے نظر آنا شروع کیا، پھر آگ اللہ نے اس آگ کو بجھا دیا، تو وہ کیا کون ہے؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو تاریکیوں میں چھوڑ دیا ہے، وہ نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ بات کر سکتے ہیں، اور وہ لا یرجعون، حق کی طرف کبھی واپس نہیں پلٹتے۔ حدیث ختم۔ اب کیا پوائنٹ کیا آپ کا؟ پڑھ لی میں نے، مزید پڑھوں؟ اچھا، اب آپ کی تفسیر ہے، آپ نے اسی آیت سے استدلال صحابہ کرام کے ارتداد کا کیا، نہیں کیا میں نے نہیں کیا مقامات پر، میں نے نہیں کیا، آپ کی غلط فہمی ہے، آپ کی غلط فہمی ہے۔ اور بھائی میں شیعہ کتب سے استدلال کرتا ہی نہیں ہے، استدلال نہیں کرتا، آپ کیوں جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ آپ نے پیش کی ہے۔ اچھا، میں یہ آپ کے یہی الفاظ بھی میں خود دکھاؤں گا، میرا چینل ضرب کلیم ہے، میں علل اعلان کہہ رہا ہوں، اس پہ میں ثابت کروں گا، ویڈیو دکھاؤں گا۔ آپ اپنی آپ کی تفسیر، میں اگر علی کا غلام نہیں جو میں آپ کی شیعہ کتب سے اگر میں ثابت نہیں کرا کیا تو آپ جھوٹے شخص ہیں، غلط فہمی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمیشہ اب سنو، آپ کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے بھائی، غلط فہمی۔ نہیں، نو پرابلم، بالفرض آپ میں سامنے بیٹھا ہوں، نہیں بیٹھا، اور میں سامنے بیٹھا ہوں، لائٹ نہیں ہے، ابھی لائٹ آ جائے میں آپ کو وہی کلپ دیتا ہوں۔ میں سامنے بیٹھا ہوں یا نہیں بیٹھا؟ میں سامنے بیٹھا ہوں نہیں بیٹھا؟ سامنے بیٹھو، میری بات سنو۔ اور میں جب کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کے کتب سے ثابت کر سکتا ہوں ان کا عدم اسلام، تو وہ کی دلیل کیوں نہیں لیتے؟ دیکھیں بات سنیں، بات یہ ہے کہ آپ ہماری کتب کو نہیں مانتے، پھر آپ بخاری کو مانتے ہیں؟ میں بخاری کو نہیں مانتا، پھر آپ استدلال کیسے کر سکتے ہیں؟ تو عرض یہ ہے کہ آپ اب مجھے جب 30 سیکنڈ مجھے دے تو میری بات نہ کاٹو، نہیں آپ نے گفتگو کی، اب میری باری ہے، ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں،
میں جب آپ کہہ نے رہا ہوں گفتگو کہ میں 30 نے کی اس بجائے کتاب 1.5 منٹ 2 سے منٹ کی. استدلال نہیں کیا بھائی، پتہ نہیں کہاں سے آ گئی یہ. چل بھائی بات کر. اچھا ٹھیک ہے، آپ اچھا بخاری اب اٹھائیں. بتاؤ، اب بتاؤ بخاری یہ اٹھائیں. بخاری اٹھاؤں؟ آپ ٹھیک ہے، آپ تفسیر میزان پڑھیں اپنی. آپ تفسیر نہیں آپ یہ پڑھیں آپ المیزان پڑھیں اپنی تفسیر، علامہ طباطبائی کی ہے، آپ وہ پڑھیں المیزان جلد نمبر 18 پڑھیں، یہی سورت محمد کی تفسیر پڑھیں. میں بہت ساری تفاسیر کا حوالہ دوں گا آپ کو، آپ پڑھیں اس کو. آپ پڑھ لیتے، ابھی میں کام سے نکال دوں، آپ پڑھ لیں اگر آپ کے پاس ہے، تیار ہے تو پڑھ دیں، میں وہی لمحے پڑھتا ہوں. تو نکال دے، میرے ٹائم لگے گا پاس اس کو ہے نکال دیں. المیزان جلد ہاں نمبر 18، ٹھیک ہے، اور میرے جلد پاس نمبر 18. کوئی بھی شیعہ اگر مجھ سے اس کی دلیل لینا چاہتا ہے، ابھی اپنا واٹس ایپ نمبر سینڈ کرے، میں یہ پوری کتاب اس کو بھیجوں گا. ٹھیک ہے، اور یہ لکھ رہے ہیں کہ اس آیت سے مراد الذی کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم. ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں کہ یہ جو فل مراد بالذین کفروا کفار مکہ تھا، ومن تبعهم فی کفرهم وقد كانوا يمنعون الناس عن الايمان بالنبي صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ کون سا وسلم. صفحہ ہے بھائی؟ ٹھیک ہے نا، صفحہ کون سا ہے؟ یہ صفحہ نمبر ہے 226. 26. 26. آپ دیکھیں اس کو، پڑھیں شاباش. یہ آپ کی تفسیر ہے، میں کب آپ کی تفسیر سے سب کتابوں سے، آپ کی کتابوں سے استدلال کروں گا. دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی، یہ ان کی غلط فہمی ہے. یہ صحیح جی کہہ رہے ہیں، آگے. تفسیر میزان میں یہی لکھی ہے. نہیں یہ میرے پاس ہے، نہیں صحیح فرما رہے ہیں آپ. آپ تفسیر تسلیم کر، آپ دکھائیں. ہاں بالکل، کتاب بالکل میں صحیح ابھی آپ سینڈ فرما کر رہے سکتا ہوں جو بھی شیعہ تمان ہے. ہیں، لیکن آپ خوش نہ ہو جائیں، وہ آپ کی خوشی ابھی پری میچور ہے. نہیں نو پرابلم، نو پرابلم. اچھا، تفسیر میزان میں محترم ناظرین، یہ محمد حسین طباطبائی کی تفسیر میزان جلد نمبر 18، یہ ہے، اس میں ملاحظہ فرمائیے، مؤسسۃ العالمی للمطبوعات بیروت میں چھپا ہوا سن 1997 میں. یہ صحیح فرما رہے ہیں، اس تفسیر میں یہی لکھا ہے کہ یہ شخص کہتا ہے اس سے مراد کفار مکہ ہے. یہ صفحہ نمبر 225 ہے، یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، یہ صفحہ نمبر 226 ہے. بلی قوله تعالی، بلی والذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم الذین کفروا، الذین والذین نہیں ہے، قرآن سیدھا پڑھے. الذین کوئی بات نہیں بھائی، کوئی بات نہیں. بہت آج جو ہے نا بہت جذباتی، آپ کیا چکر ہے؟ نہیں جذباتی نہیں، آپ نے للکارا اس انداز سے ہے نا، آپ نے علی کے غلاموں کو للکارا کیسے ہے؟ اچھا جی، یہ کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر ہوئی ہے کہ صد جو سے کیا مراد ہے، اعراض عن الاسلام مراد ہے. فالمراد بالذین کفروا کفار مکہ، اور اس سے اگر ہم صد سے مراد اسلام لے لیں، انہوں نے لوگوں کو روکا ہے، یہ لوگوں کو روکا ہے، اور اس سے کیا مراد اسلام ہے، تو اس سے مراد کفار مکہ ہوگا. آگے جا کے کیا کہتے ہیں؟ بلی نہیں یہ آپ غلط کر رہے ہیں. مراد لے لیں، یہ کس کا ترجمہ کر رہے ہیں؟ کس کا ترجمہ کر رہے ہیں؟ مراد لے لیں. فالمراد میں ایک دفعہ دیکھتا ہوں کہ یہ دوسرا احتمال بھی دیتے ہیں یا نہیں دیتے. ایک منٹ بھائی صاحب، بالکل دیکھو ایک منٹ بھائی، میں دیکھوں دوسرا احتمال بھی دیتے ہیں یا نہیں دیتے. وہی ایک احتمال ہے. فالمراد بالذین کفروا کفار مکہ، بس اس آیت سے مراد جو کافر ہیں ان سے کفار مکہ ہیں، ومن تبعہم فی کفرہم، اور جو انہوں نے ان کی اتباع کی کفر میں. تو یہاں پہ دو ہیں بھائی، ایک محمد حسین طباطبائی ہے، اس کا قول کیا ہے؟ اس کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد کفار مکہ. ایک قول ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کا کہ اس سے مراد صحابہ کرام ہیں. ادھر ابھی نہ جائے، ادھر نہ جائے، آپ تفسیر کلی کا حوالہ دیں. ہاں کرو مجھے بات کرنے دو کرو. مفتی صاحب، مجھے گل کرنے دو، بات کرنے دو. تو میرے محترم ناظرین، ایک عالم کا قول ہے، مولوی کا، نکا مولوی چھوٹا محمد حسین طباطبائی. ایک قول ہے قرآن ناطق امیر المؤمنین علیہ السلام کا. تو کون مقدم ہے، کون حجت ہے؟ ان کو ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ بھائی میرے عزیز، میرے محترم، ہم علماء کے اقوال اگر دلیل کے ساتھ ہے تو ہم مانتے ہیں. اہل بیت علیہ السلام کے اقوال فی نفسہ حجت ہے، علماء کے اقوال حجت نہیں ہوا کرتے. یہ شخص اس نے ایک ایسی تفسیر کیا ہے جو اہل بیت علیہ السلام کے فرمائشات کے خلاف ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محمد حسین طبائی کی مغفرت کرے، اس نے بہت بڑا غلطی کی ہے اس آیت کی تفسیر میں. ختم. نہیں، آپ اس نے حق کو چھپایا ہے. جو حق چھپائے وہ کون ہوتا ہے؟ پورا جملہ بولیں. حق کو چھپانے والا کون ہے؟ قرآن سے پیش کریں دلیل. عمر ہی ہوتا ہے وہ. نہیں، یہ آپ اس کے اوپر کیوں نہیں فتویٰ لگا رہے، انحراف کر رہے ہو؟
کس پہ فتویٰ لگاؤں؟ یہ منافقت نہ کریں. کس پہ؟ آپ اسی تباتائی پہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تباتائی آپ کے نزدیک غلط ہے نا؟ غلط ہے. تفسیر قمی ٹھیک ہے. میں بار بار کہہ چکا ہوں بھائی عزیزوں میں بار بار کہہ چکا ہوں. اب بات کرنے دو. اچھا بات سنو. آپ نے محمد حسین طباطبائی کی تفسیر المیزان ایک شیعہ تفسیر نہیں ہے. یہ شخص جو تھا منحرف تھا. کیوں شیعہ؟ شیعہ تفسیر نہیں ہے. بولو بولو بولو. کیونکہ یہ تفسیر کو نہ پڑھیں. میں بارہا کہہ چکا ہوں. بولو. محمد حسین طباطبائی ایک منحرف شخص تھا. اس کے عقائد کفریت ہے اور اس کی تفسیر ایک شیعہ تفسیر نہیں ہے. اس کے اپنے آراء ہیں جو ضروری نہیں ہے کہ کبھی شیعہ مذہب کے موافق بات کرتا ہے، کبھی شیعہ مذہب کے مخالف بات کرتا ہے. کفریہ شخص تھا. بالکل بالکل. لکھو طباطبائی کفریہ شخص تھا، اس نے کہا. بالکل. اچھا ایک کو آپ اچھا کفریہ. محمد حسین طباطبائی بہت اس نے اسلام اور تشیع کو ضرر پہنچایا. اس نے تصوف کو قم مقدسہ میں اور فلسفے کو اسی نے پھیلایا قم میں. اس کے آنے سے پہلے قم میں تھا لیکن کم تھا. اور یہ شخص اپنے حیات میں یہ بڑا حوزے میں بڑا مردود تھا اور علماء جو تھے اس کے بڑے مخالف تھے. آپ کے نزدیک محمد حسین طباطبائی جی بالکل. اللہ مرحوم آیت اللہ سید حسین بروجردی نے اس کے درس کو معطل کیا تھا، تحریم کیا تھا. یہ کوئی اتنا مقبول شخصیت نہیں تھا اپنے زمانے میں. انقلاب کے بعد، انقلاب ایران کے بعد، کیونکہ صوفیوں کی حکومت بن گئی ایران میں، اہل تصوف کی اور اہل فلسفہ کی، اس کی تفسیر کی بڑی تشہیر ہو گئی. واللہ یہ بڑا منحرف آدمی ہے. ہو گیا. آپ کے نزدیک یہ مرتد شخص تھا. مرتد کافر ہوتا ہے نا؟ میں نے نہیں کہا مرتد تھا، میں نے کہا کہ یہ شخص نہیں، آپ نے خود ابھی کہا ہے مرتد کہا ہے. چلو یہ جو دیکھ رہے ہیں ناظرین تشیع وہ فیصلہ کریں گے. اچھا آپ نے اس کا فیصلہ ختم کر دیا. بھائی اب ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرنا تھا. میں یہیں سے ثابت کر رہا ہوں یہیں سے. اچھا میں دوسری تفسیر پیش کر رہا ہوں. ایک کو انہوں نے مرتد کہا ہے. اچھا جی اگلی دیکھیں. مجمع البیان جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 123 سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں. اچھا نہیں میں پڑھ رہا ہوں. مجمع البیان جلد نمبر 9 اور یہ مجمع البیان جو لکھنے والے ہیں علامہ فضل بن حسین تبرسی ہیں. ماشاءاللہ تبرسی ہیں. وہ تبرسی صاحب کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ. کہتے ہیں کہ ای عن سبیل الایمان والاسلام. ٹھیک ہے آپ نکالو، آپ بھی پڑھ لو نا تاکہ آپ بھی دکھاؤ نا. شیعوں کو بھی دکھاؤ. میں پڑھ رہا ہوں باستداعہم الی تکذیب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یعنی مشرکی العرب، یعنی عرب کے مشرکین. وہ کیا ہے؟ اضل اعمالهم ای احبط اللہ اعمالهم التی کان فی زعمہم انہا قریۃ. آگے کہتے ہیں کہ اس کا والمعنی، اس کا معنی کیا ہے؟ نیچے وکیل اور یہ بھی لکھ رہے ہیں نا آگے. مزے کی بات ہے. فی المطعمین ببدر وقالوا عشرۃ انفس اطعموا کل واحد منهم الجند. ٹھیک ہے نا. یہ کہتے ہیں کہ یہاں سب تو مشرکین ہے. مفتی صاحب اور مفتی صاحب آپ بڑے نخرے کے ساتھ آئے. آپ بالکل فیل ہو گئے. اور بیٹھے ہو تو گل سنو، گل سنو. فیل نہیں ہوئے. اور بہت ساری تفاصیل ہیں. ٹائم ضائع ہونے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ایک جملہ. میرے بھائی، میرے عزیز، بلاغہ بھی لایا ہوں. میرے عزیز تاج البلاغہ بھی لایا ہوں. اب سن نہیں جائے گا جو شائے گا. آپ سن لیں میرے بھائی. دیکھیں آپ علماء کے اقوال لاتے ہیں. میں نے بار بار عرض کیا اقوال العلماء. تو آپ کون سے؟ آپ بھی تو علماء کے لا رہے ہو. آپ سن لیں میری بات، سن لیں پلیز سن لیں. بولو. اقوال العلماء يحتج لها ولا يحتج بها. علماء کے جو نظریات ہوتے ہیں، علماء کے جو فقرے ہوتے ہیں، یہ حجت نہیں ہوتی. ان کو خود دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. اگر کسی عالم کا قول سنت کے خلاف ہے تو اس کا قول مردود ہے، ہم نہیں مانیں گے. اگر کسی عالم کا قول، اجازت دیں بات کرنے کی، سنت کے حدیث کے موافق ہے تو اس کی بات صحیح ہے، لیکن پھر بھی وہ حجت نہیں ہے. حجت صرف کس کی ہے؟ قرآن کی ہے اور سنت کی ہے اور صریح عقل کی ہے. یہ حجت ہے. اب جب ثابت ہو گیا شیعہ کتاب میں کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ جو لوگوں نے خلافت غصب کی ہے اس کو انہوں نے کافر قرار دیا، قرآن کے روح سے مرتد قرار دیا. ہم اس روایت کو آپ پہ حجت نہیں سمجھتے، لیکن آپ نے خود چہرا ہے تو سن لو.
آپ اس کے مقابلے میں 1000 عالم کا بھی قول لا دو نا، ہم ان علماء کو چھوڑ دیں گے، کہہ دیں گے یہ انہوں نے خطا کیا، منحرف ہے، ان کا انحراف ہے، ان کو امیر المؤمنین علیہ السلام کے حدیث کے آپ مثلا عالم کا فتویٰ لے کے آؤ پیغمبر کے حدیث کے مقابلے میں، آپ مانو گے اس کو؟ پیغمبر جب ایک طرح تفسیر کر رہا ہے، کس آیے کا مطلب یہ ہے، 10,000 مفسر کہہ دے کہ نہیں اس کا تفسیر کچھ اور ہے، آپ کس کو مانو گے؟ کس کو مانو گے؟ دیکھیں میں آپ کی بات سمجھ گیا، آپ لازمی بات ہے، اگر آپ پیغمبر کی بات کو نہیں مانیں گے، مفسرین کی بات کو مانیں گے تو آپ پہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ اسی طرح ہم بھی دیکھو بھائی، تھوڑا صبر کرو، اسی طرح ہم بھی حدیث قول علی بات تو ختم ہونے دے نا، بات تو ختم ہونے دے بھائی۔ آپ جو ہے نا، آپ جو ہے کبھی تباہی کی بات لے کے آتے ہو، کبھی مجمع البیان کی بات لے کے، یہ حجت نہیں ہے بھائی، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اگر کس چیز کو حجت ہی نہیں سمجھتے تو اس کا ذکر کرنا ہی بیکار ہے۔ تفسیر قمی والا حجت ہے، لائٹ بھی آ گئی، بھاگنے نہیں دوں گا، ایمان کی لائٹ نہیں آئی تو کیا کرو گے؟ تفسیر قمی تمہارے نزدیک ایمان کی، آپ دیکھ اگر تو غیرت مند ہے نا کہ حلالی خون ہے آج جائے گا، اوپر فریز ہو گیا بھائی، پر ایمان دی لائٹ چلی گئی تھی، جب ایمان دی لائٹ نہیں ہے جی کی کر سو تسی۔ اب کہتا ہے تم درود شریف پڑھو، میرا انتظار کرو، اب کیا کریں کب تک؟ دیکھ یہ گالی دینے لگا تھا، یہ فریز ہو گیا۔ مفتی اچھی طرح سے تیاری کر لیتے بھائی، کوئی دلیل لے کے آتے، علماء کے اقوال لاتے ہو، ایک طرف حدیث ہے، دوسری طرف علماء عالم کا قول ہے۔ بھائی شیعہ کیا کہیں گے؟ شیعہ تو بہت سخت ہوتے ہیں، وہ تو لعنت کرتے ہیں اس علماء پر جو وہ حدیث کو چھوڑ کر اپنی رائے سے آیا کی تفسیر کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے خطا کیا، انحراف کیا۔ شیعہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ تو لعنت کرتے ہیں ایسے علماء پر، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم آ گئے بھائی، آگے۔ اچھا جی، اچھا سنیں میری بات سنیں، انشاءاللہ ہم جو ہے نا کربلا میں ایک ساتھ چلیں گے، میری وجہ سے کرنا ہے، چلے جناب، ٹھیک ہے نا؟ اب بات سنیں، آپ کے نزدیک مجمع البیان والا بھی درست نہیں ہے، یہی بات ہے؟ بس یہ تو سیٹ کریں، ایسی بات آپ مجھے بتائیں اگر آپ کے پاس حدیث ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ دوں گا، نہیں آپ سنیں، سوال میرا سن لو پھر ایک آیت کی تفسیر یہ ہے، اور دوسرے سائڈ ایک طرف پیغمبر کی تفسیر ہے اور دوسری طرف 10,000 علماء کا قول ہے، کس آیت کی تفسیر کچھ اور ہے، آپ کس کو لیں گے؟ ہم جو سنت کے ساتھ اور جو بڑا مفسر ہوگا، جو مضبوط ہوگا، اس کا قول لیں گے، یہ آپ کے لعنت ہے ایسے دین پر، ایسے ایمان پر کہ حدیث پیغمبر کے قول کو چھوڑ کے بڑے مفسر کا حدیث پیغمبر کے قول کو میں دل و جان سے مانوں گا، میں وہ دیتا ہوں پیغمبر کا قول، میں نے جو سوال کیا اس کا جواب دے دو نا۔ ایک طرف پیغمبر کی حدیث ہے، ایک صحیح حدیث ہے، ایک طرف کہ یہ تفسیر ہے، 10,000 عالم اس کے مخالف ہیں، کس کی بات مانو گے تم؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ رد کرتے جائیں، میں دلیل دیتا جاؤں گا، آپ ٹینشن نہ لیں، سوال کا جواب نہیں دے رہا نا، شرمندگی سے ہے، سوال کے جواب نہیں دے، سب سمجھ گئے کہ تو سوال کے جواب نہیں دے سکتا۔ مصطفیٰ کریم کا میرے سامنے قرآن ہے، میں مصطفیٰ کے فرمان کو مانوں گا، ہمارے لیے اور میں علی کے قول کو بھی مانوں گا، امام جعفر صادق کے قول کو بھی مانوں گا۔ تو آپ کیوں علماء کے اقوال کو امیر المؤمنین علیہ السلام کے حدیث کے مقابلے میں لا رہے ہیں ہمارے سامنے؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، پہلے تفاسیر پہ تو بات ہو جائے، پتہ چلے کہ تو تفاسیر کو مانتا ہے تشیعوں کی کہ نہیں مانتا۔ نہیں مانتا، چھوڑ دو، بس جان ضائع نہ کرو، جان چھوڑ دو، نہیں مانتا، ختم۔ نہیں کسی بھی تفسیر کو نہیں مانتا، نہیں مانتا، نہیں ختم۔ یہ علامہ تبیان القرآن، علامہ طوسی صاحب جان چڈو جی نہیں مانتا، پہلے مفسر قرآن ہے سب سے پہلے۔ میں نہیں مانتا۔ اچھا آپ اس کو نہیں مانتے، آپ اس کو نہیں مانتے، چڈو جان چڈو جی اصل تھے، تفسیروں کو نہیں مانتے، اچھا ٹھیک ہے، اچھا آپ مجھ سے ڈیمانڈ کرو، میں رکھ دیا، کہہ دو اللہ یاری آ جاؤ، ابو بکر عمر کا عدم اسلام ثابت کرو، مجھ سے یہ ڈیمانڈ کرو۔ میں نے تفسیریں چھوڑ دی، اب آپ کی بات پہ، آپ نہج البلاغہ کو مانتے ہیں؟ یہ قول علی ہے، امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام، اگر وہ کوئی صحیح حدیث ہے تو مانیں گے، کرم اللہ وجہہ۔ اچھا یہ قول علی ہے آپ کے نزدیک، یہ حجت ہے؟ سب حجت نہیں، سب حجت نہیں، اس میں سے کون سی بات تمہارے لیے حجت ہے وہ بتاؤ، جو صحیح ہے، اس نہج البلاغہ جو صحیح ہے۔ اچھا ایک منٹ، اب میری بات سنیں، اب میں آپ کے سامنے
ایک بات پیش کر رہا ہوں یہیں سے نہج البلاغہ سے. اب تفسیر کا انکار کر دیا ہے نا, طبیان کا بھی, مجمع البیان کا بھی, البرہان کا بھی, میزان کا بھی, میرے پاس تو صافی بھی ہے, کمی بھی ہے, جو کمی والے کو تم بڑے حدیث لے بڑے کے آؤ نا, دھڑلے سے تم کہتے کوئی ہو. حدیث لے کے آؤ شیخ کتب سے کہ ابو بکر عمر مسلمان میں تھے, ختم بات. حدیث لاؤ, بہت ساری کوئی ہے, میں حدیث لے کے جانے من آؤ جانے کہ ابو اہل بیت علیہ حدیث السلام نے سنے کہا گا کہ تو یہ ابو صحیح. بکر عمر مسلمان سن, تے میں انہاں دا اسلام جی قبول بالکل کر لینا. بالکل بالکل ہاں بالکل حدیث لے کے آؤ. بالکل جائے گا نہیں, میں ہاں ثابت جی, کر رہا ہوں. دیکھو اچھا جی یہ وہ علامہ ابن حیثم کو آپ پڑھتے تبائی رہتے ہیں. نے بھی یہ نہیں کہا کہ ابو بکر عمر مسلمان تھے. وہ جامع بیان کس والے نے نے بھی نہیں کہا نا. وہ آپ کی اچھا بات مان بھی لے نا, اس سے ابو بکر عمر کا اسلام ثابت نہیں ہوتا. اگر میں وہاں سے ثابت کر دوں کہ وہ مومن ہے تو آپ مانو گے؟ تو دکھاؤ بھائی کہاں پہ لکھا. اگر وہ کہہ دیں آپ کے تمام مفسرین وہ مومن ہے, مانو گے؟ آئے دکھا دو مانو گے؟ مفسرین کہہ دیں, سب مفسرین کہہ دیں کہ ابو بکر عمر مسلمان سن. اچھا سب جو معتبر آپ کے مفسرین ہیں وہ کہہ دیں, اور جو آج کل کے جو الٹے سیدھے ہیں وہ نکلے ہوئے ہیں دکھاؤ بھائی. وہ انہوں نے نہیں بولا, کسی نے نہیں بولا. آپ کھولیں, دوسری بات کھولیں. اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں, اب سنو دلیل. دکھاؤ نا مفسرین کا, وہ بھی نہیں ہے اس کے پاس, کچھ بھی نہیں ہے. اور بھائی اس کے پاس حدیث نہیں ہے, مفسرین کا اقوال بھی نہیں. او بھائی یہ میرے پاس پھنس ہے, گیا حدیث جی. بھی ہے. اللہ اللہ یا اللہ, دیکھ یہ لوگ ابو بکر عمر کے اسلام میں پھنس گئے. مجھے ٹائم مسلمان ثابت نہیں کر سکتے ہیں جی. نہیں, میں ثابت کروں گا, بیٹھا ہوں آپ سننے کے لیے. آپ ٹائم لگاؤ, میرے ٹائم میں نہیں بولیں گے, ٹائم لگاؤ, یہ انصاف کا تقاضا ہے, ٹائم لگاؤ. چلو جی, آپ بولنے نہیں دیتے نا. ہاں ٹائم نہیں دیتے, اسلام ثابت کر لے گا, کر لو بھائی, دیکھتے ہیں جی. اسی کر دیں, ہاں تو صبر تو کرو نا, صبر تو کرو تسی. وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى سورۃ اللیل, مجمع البیان, جلد نمبر 10. آپ کو پڑھو یہ تفسیر, پڑھو. شاباش. نہیں ٹائم آپ کا, آپ پڑھیں, میں آپ کے ٹائم میں نہیں بولتا. تاڑے ٹائم میں میں نہیں بولتا. آپ پڑھو نا سورۃ اللیل پڑھو نا. وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. یہ میں قرآن کریم سے یہ سورۃ اللیل نکال رہا ہوں, یہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. آپ تھوڑا سنیں, انشاءاللہ آپ پتہ چلے گا نا کون بھگوڑا ہے اور کون جو ہے نا بیٹھ کے نیو یارک میں بیٹھ کے اپنی جو ہے نا تمام مفسرین کی تشیع کی خلاف ورزی کر رہا ہے. اچھا جی, سورۃ اللیل, ایک منٹ میں قرآن پاک اٹھا رہا ہوں. اچھا جی, سورۃ آپ جب تک اپنا بھی ڈھونڈ لیں نا. اچھا جی, مجھے آپ ہاں جی. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, سنو وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى. یہ اللہ کا قرآن ہے اور یہ آیت نمبر 19 ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اس سے بہت دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے. کون ہے جو سب سے بڑا؟ اونچا بولو, پرہیزگار ہے. ٹھیک ہے نا. فرمایا کہ الذی یؤتی مالہ یتزکا, کہ جو اپنا مال دیتا ہے کہ وہ صاف ستھرا ہو جائے, یعنی پاک ہو جائے. ٹھیک ہے. اب اس سے مراد کون ہے, یہ آپ کی مفسرین کیا کہتے ہیں اس میں. سنو نا آپ, اب سنو آپ کے مفسرین, مجمع البیان, ٹھیک ہے نا, فی تفسیر القرآن, جلد نمبر 10, ٹھیک ہے نا, صفحہ نمبر 290. ٹھیک ہے. اس میں لکھا جا رہا ہے کہ قال ان الآیہ نزلت فی ابی بکر. یہ کس کے؟ ان الآیہ کس نے کہا نزلت, یہ مجمع البیان والے ہیں نا, تبرسی صاحب ہے نا. قال کا فاعل کون ہے؟ قال کس نے؟ کس میں؟ عن ابن زبیر. وان ابن زبیر. اب دیکھو آپ کیوں نہیں مان رہے, آپ اپنا کھولے. سنو نہیں, وہ پھر درج کیوں کیا؟ اگر نہیں مانتے ہو درج کیوں کیا, تفسیر کیوں کی؟ اقوال نقل کرتے ہیں بھائی, اس کا اپنا قول ہے, ایک سطر اوپر پڑھو, اس سے اوپر اس کا اپنا نظریہ ہے نا. وہ سے جنب الاتقا, اس سے ایک سطر اوپر پڑھو. ہو ابو دحدہ, پڑھو نا. والا سوف یرضى اذا دخل الجنة وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ حدیث تو لا رہے ہیں نا, حدیث کو آپ کیوں نہیں مان رہے؟ ابن زبیر, عبداللہ ابن زبیر ایک ناصبی شخص ہے, اس کا قول کب سے ہمارے حجت ہوا؟ تو اچھا, آپ کے مفسرین ناصبیوں کا قول بھی لیتے ہیں؟
تو سب کا قول نقل کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، نقل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ منافقت ہے، اوئے ہوئے 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 ہوئے، ناسبیوں کا قول بھی لیتے ہیں۔ دیکھیں نقل کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لینا اور بات ہے، نقل کرنا اور بات ہے۔ آپ اچھا کوئی کافر کہہ دے، جو بائیڈن کہہ دے اللہ یار نیو یارک میں بیٹھا میں اس کو اپنا ابا بناتا ہوں یا میں اس کا ابا بنتا ہوں، پھر وہ تو سور کھانے والا ہے، تم تو جو ہے نا زمزم پینے والا ہے، تو علی کے غلام کا دعویٰ۔ نہیں، آپ کے مفسرین ناسبیت سے دلیل لیتے ہیں، ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے نا کہ ان کا جواب دو، کیوں نہیں دو؟ اچھا ایک تو یہ آ گئی بات۔ اچھا دوسری ابھی سنو، المیزان جلد نمبر 17، کیا ٹھیک ہے، جلد نمبر 17، ٹھیک ہے، سورہ زمر کے اندر ہے یہ ساری آیتیں۔ میں ابھی مختصر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہماری بڑے بڑے مفسرین نے کیا لکھا ہے، جو سب سے پہلے مفسرین۔ اچھا سورہ زمر جانے سے پہلے میں اس کا جواب دے دوں بھائی، سورہ زمر جانے سے پہلے میں سیجنب الاتقیٰ کا جواب دے دوں اجازت دو گے؟ بالکل دے دو۔ تو میرے محترم ناظرین، یہ جو چالاکی کر رہے ہیں بھائی، یہاں پہ تمام مفسرین نے یہی لکھا ہے۔ بھائی سنو، بیان والے نے لکھا ہے، میزان والے نے لکھا ہے، بھائی اور سن لو، بیان والے نے۔ بھائی گل سن، ابھی مجھے ابھی 5 منٹ آپ کے ہو گئے، 5 منٹ مجھے دے دو بس، 5 منٹ میرے۔ اچھا ٹائم مجموع البیان میں ملاحظہ فرمائیے، ٹائم نظر نہیں آ رہا۔ چاپ یہ مجموع البیان ہے، الجزء العاشر، یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں تفسیر کی سورہ لیل میں، تفسیر سورہ لیل میں ملاحظہ فرمائیے عزیزو، وسیجنبها الاتقیٰ، اس میں ہے کہ وہ ابو الدحدہ، مصنف کا اپنا جو نظریہ ہے اس سے مراد ابو الدحدہ، ٹھیک ہے نا۔ اور ابن زبیر سے منقول ہے کہ آیت ابو بکر میں نازل ہوئی ہے، اچھا تو یہ بھائی ابن زبیر کا قول ہے۔ ابن زبیر کو انسان جب آیت کی تفسیر کرتا ہے، مفسرین کا یہ روش ہے کہ وہ 1 قول 2 قول 3 قول مختلف اقوال نقل کرتے ہیں، اس میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے قول نقل کیے تو اس کو مانتے بھی ہیں۔ جہاں تک اہل بیت علیہ السلام کا تعلق ہے میرے محترم ناظرین، اس آیت کے متعلق میں آپ کے خدمت میں عرض کروں کہ یہ اس آیت میں اہل بیت علیہ السلام نے صحابہ کی بری طرح سے مذمت فرمائی ہے۔ میں تفسیر لے کے آتا ہوں، بلکہ ادھر ہی دکھا لیتا ہوں، یہ کتاب تفسیر البرہان ان سید ہاشم البحرانی، جلد نمبر 8، کتاب چھپی ہے سنہ 2006 میں۔ ملاحظہ فرمائیے یہاں پر واللیل اذا یغشا، اس آیت کے ذیل میں صریح ہے واللیل اذا یغشا، قال اللیل فی هذا الموضع الثانی، لیل سے مراد جب رات کی تاریکی چھا جاتی ہے، یہ رات کی تاریکی، رات کی ظلمت سے کیا مراد ہے؟ ثانی، اس سے مراد عمر ہے۔ یغشا امیر المؤمنین علیہ السلام فی دولتی التي جرت علیہ، کہ اس کے دولت کی ظلمت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام پہ ظلم کیا، اس نے چاہ گیا، بلی وامیر المؤمنین علیہ السلام یصبر فی دولتہم حتی تنقضی، اور امیر المؤمنین علیہ السلام اس کی دولت پہ، اس کی حکومت میں صبر کریں گے تاکہ اس کی دولت کی خاتمہ ہو۔ والنہار اذا تجلی قال النہار هو القائم علیہ السلام منا اہل البیت اذا غلبت دولته دولت الباطل، والنہار اذا تجلی سے کیا مراد ہے؟ دولت امام زمان علیہ السلام، کہ ان کی حکومت جب آئے گی ان لوگوں کی ظلمات کو وہ ختم فرمائیں گے۔ والقرآن ضرب فيه الامثال للناس وخاطب نبيه ونحن فليس يعلمه غيرنا، اور قرآن مجید میں امثال موجود ہیں، اس کا مخاطب اہل بیت علیہ السلام ہے، دوسرے لوگ ان امثال کو نہیں سمجھتا۔ واللیل اذا یغشا سے کیا مراد ہے؟ اچھا آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ وسیجنبہ الاتقیٰ سے کیا مراد ہے؟ سیجنبہ الاتقیٰ سے کیا مراد ہے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ملاحظہ فرمائیے، یہ حدیث یہاں سے شروع ہوتی ہے، بلی عن ابی عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام، کہ واللیل اذا یغشا دولت ابلیس کی دولت ہے۔ اچھا وسیجنبہ الاتقیٰ قال ذاک امیر المؤمنین علیہ السلام وشیعتہ، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ عبداللہ ابن زبیر کا قول لے کے آیا کہ اس سے مراد ابو بکر ہے۔ بھائی ابن زبیر کو ہم نہیں مانتے، ختم بات، ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کو مانتے، ختم۔ آپ کا ٹائم مکمل، ہم نہیں، ابھی 1 منٹ مزید ہے ہمارے پاس۔ اچھا ہاں کرو چلیں بات کریں ہم، کوئی بات نہیں۔ مجھ سے دلیل کرو، بولو تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم ابو بکر عمر کو غیر مسلم مانتے ہو؟ کیوں ڈر رہے ہو؟ آپ کی روایات، کیوں دلیل نہیں مانگ رہے؟ دلیل مانگو نا مجھ سے، میں تو بیٹھا ہوں۔ میں تو آپ سے، ہاں مجھے دو مجموع البیان سے، التبیان سے دو۔ میں اس کو علماء کے اقوال کا حجت نہیں سمجھتے،
آپ یار تو الطبیان یار دنیا میں جتنے شیعوں کا تشیعوں کا پہلے سب سے بڑا مفسر سب سے بڑا مفسر ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سب سے بڑا مفسر ہمارا امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. آپ کے بزرگ آپ کے لیے حجت نہیں ہے. علماء کے اقوال حجت نہیں ہے بھائی. آپ علماء کے اقوال کو مانتے ہو؟ وہ کیا پاکستان میں جتنے علماء ہیں ان سب کی باتیں آپ پہ حجت ہے. مصر کے علماء پہ حجت ہے. دلیل پہ بات آ رہے. آپ میرے ٹائم میں کیوں بول رہے ہیں؟ آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ میرے ٹائم میں کیوں بول رہے ہیں؟ رکے آپ اتنے نخرے لے کے آئے نا. پہاڑ اتنا داڑا پہاڑ سے اللہ کا پہاڑ سے چوہا باہر نکلا ہے. میں الحمدللہ یہ حضرت علی کی سنت ہے، امام حسین پاک کی سنت ہے، اور میں تمہاری طرح انگریز کتوں والی ٹائی نہیں پہن کے بیٹھا. آپ یہ پگڑی کی توہین کر رہے ہیں. یہ پگڑی مصطفیٰ کی سنت ہے. مصطفیٰ کی سنت کی توہین. میں نے پھر پگڑی کے مطلب کچھ بھی نہیں بولا. سارے آپ بھائی توہین نہ کرو. میں عرض یہ ہے کہ آپ دلیل نہیں لے کے آ رہے. سب کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. کیوں نہیں رہے؟ حجت لے کے آؤ نا. حجت لے کے آ رہا ہوں. میں بھی بیٹھا ہوں نا. تفسیر ہے. اچھا مجمع البیان سنیں کہ اچھا سورۃ زمر ہے، والذی جاء بالصدق وصحیح. آپ کے مفسرین نے مختلف اقوال پیش کیے. اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ وصدق بہ ابو بکر، کہ اس حضرت ابو بکر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرمائی. اس میں بہت سارے اقوال ہیں کہ وکیلا الذی جاء بالصدق والقرآن جبرائیل وصدق بہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصدق بہ ایضا وبلغه الى الخلق عن ابن عباس. ٹھیک ہے نا. قال والمصدق بغیرہ لقال والذی صدق بہ وهذا اقوى الاقوال. وکیل الذی، یہ بھی کہا گیا ہے. میں آپ کے سارے قول دیتا ہوں. وکیل الذی جاء بالصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصدق بہ ابو بکر عن ابی العالیہ والکلبی. وکیل، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ الذی جاء بالصدق الانبیاء وصدق بہ اتباعهم. ٹھیک ہے نا. ان عطاء والربیع وعلى هذا فیکون الذی للجنس کما فی قول الشاعر وان الذی حاطت بہ. یہ شاعر نے کہا. اچھا آگے ترى انه عاد الیہ ضمیر الجمع. یہ ضمیر جمع کی ہے. سارے مراد لیے جا سکتے جس نے بھی تصدیق کی. یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. وکیل جاء بالصدق محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصدق بہ علی ابن ابی طالب عن مجاہد. ٹھیک ہے نا. انہوں نے مفسر نے خیانت نہیں کی. اس کے بعد بھی پڑھو. اس کے بعد بھی پڑھو. اگلا سطر بھی پڑھو. پورا سطر پڑھو. پڑھ رہا ہوں نا. پورا سطر پڑھ رہا ہوں نا. وهو المروی عن الائمہ علیہم السلام. یہ بھی پڑھو. ورواہ الضحاک عن ابن عباس. یہ بھی حضرت عباس کا قول ہے، وہ بھی حضرت عباس کا قول ہے پیچھے. اہل بیت علیہ السلام کا قول کیا؟ اہل بیت علیہ السلام کا قول کیا؟ وہ بھی پڑھو نا. وهو المروی. یہ پیچھے اور بھائی پیچھے گیا ہے نا. پیچھے یہاں عباس قال ولو قال المصدق بغیر. اس کے علاوہ بھی تصدیق کرنے والا. دیکھو یہ خیانت کر رہا ہے. اب خیانت نہیں کر رہا. تو کتاب لانا سامنے دکھا لوگوں کو. میں لے کے آتا ہوں. کتاب تو لا ہی نہیں رہا ہے. اجازت ہے میں شروع کروں. بالکل. یہ کتاب ہے جناب تک کو جی. یہ کتاب کو کیڑی ہے؟ مجمع البیان ان تاویل القرآن جلد نمبر 1. اوکے. اس کتاب دے مقدمے عظیم مفسر فرماندے نے کہ وعلم ان الخبر قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة القائمين مقام عليهم السلام أن تفسير القرآن لا يجوز إلا بالأثر الصحيح والنص الصريح. کہ جان لو اور یقین سے جان لو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام تو اے حدیث صحیح سند تے نال موصول ہوئی ہے کہ تفسیر قرآن ممکن نہیں جی الا بالاثر الصحیح، سوائے صحیح حدیث دے نال، اور النص الصریح اور صریح نص دے نال. ہون اے آیت جڑا سورہ زمر وچ ہے کہ والذی جاء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذی جاء بالصدق وصدق به. اس آیت کو مراد کون ہے؟ یہاں پہ ابو بکر دا نام نہیں ہے جی. اس میں آیت میں ابو بکر کا نام تو نہیں ہے، لیکن اس سے مراد کون ہے؟ یہ کہتے ہیں اس سے مراد ابو بکر ہے. مجمع البیان لکھا ہوا ہے آپ کی تفسیر میں، جلد نمبر 8. گل سن، جلد نمبر 8. آپ خیانت کر رہے ہیں. والذی جاء بالصدق وصدق به. اور دیکھ لو میں بھائی یہاں پہ بہت سارے اقوال نقل کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ والذی جاء بالصدق اختلف فی المعنى معنی به. اس سے مراد کون ہے؟ اس میں اختلاف ہے. فقیل الذی جاء بالصدق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. بعض مفسرین نے کہا اس سے مراد کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا. وقیل الذی جاء بالصدق هو القرآن.
جبرائیل علیہ السلام. دوسروں نے کہا کہ نہیں اس سے مراد کون ہے؟ قرآن اور جبرائیل ہے. والذی جاء بالصدق یعنی جبرائیل قرآن کو لے کے آیا, اس سے مراد یہ ہے. اچھا وقیل الذی جاء بالصدق هو قول لا الہ الا اللہ ومحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصدق به هو ايضا. دوسروں نے کہا کہ صدق سے مراد لا الہ الا اللہ ہے اور جو یہ لے کے آیا وہ پیغمبر ہے اور جس نے تصدیق کی ہے وہ بھی پیغمبر ہے. ٹھیک ہے نا, یہ مختلف اقوال نقل کر رہا ہے. اچھا اس کے بعد وقیل الذی جاء بالصدق رسول اللہ وصدق به ابو بکر عن ابی العالیہ والکلبی. کہتے ہیں ابو عالیہ اور کلبی کا قول یہ ہے کہ صدق لانے والا پیغمبر ہے اور جس نے تصدیق کی اس سے مراد ابو بکر ہے. یہ کس کا قول ہے؟ ابو العالیہ وہ اقوال نقل کر رہا ہے. وقیل الذی جاء بالصدق الانبیاء وصدق به اتباعهم عن عطاء والربیع. عطاء اور ربیع کا قول یہ ہے کہ الذی جاء بالصدق انبیاء وصدق به ان کے ان کے امتیں. اچھا اس کے بعد وقیل الذی جاء بالصدق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. دوسرا قول یہ آخری قول یہ ہے کہ جو صدق لے کے آئے وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. وصدق به علی بن ابی طالب اور جس نے تصدیق کی ہے وہ کون ہے؟ علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. یہ کس کا قول ہے؟ مجاہد کا, ضحاک کا, ضحاک نے ابن عباس. وهو المروی عن ائمۃ الہدی من آل محمد علیہ السلام. اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا بھی یہی قول ہے. تو یہ جو فراڈ کر رہے ہیں نا کہ ابو بکر کا وہ 8-9 قول اجازت 8-9 قول میں سے ایک قول ہے ابو کس سے مراد ابو بکر ہے اور وہ بھی کس کا؟ کلبی کا قول ہے, ابو عالیہ اور کلبی کا. وہ ائمہ اہل بیت علیہ اس کا قول نہیں. وہ بہت سارے اقوال اس نے نقل کیے ہیں. اور جو اہل بیت علیہ السلام سے مروی ہے الذی جاء بالصدق کون ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ, نبی صلی اللہ علیہ. والذی صدق به وہ کون ہے؟ جس نے تصدیق علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اور خود مصنف نے کہہ دیا کہ تفسیر صرف صحیح حدیث سے ہوتی ہے, حدیث سے ہوتی ہے, ابو عالیہ وغیرہ کے قول سے نہیں ہوتی. تو یہ آپ کی بیچارگی ہے بھائی. مجھے اجازت مجھے بات ختم نہیں ہوا. یہ بھائی پتہ ہے انہوں نے کیا کیا؟ یہ کسی گروپ میں گئے, آپ نے ٹائم نہیں لگا کے ابھی 30 سیکنڈ ختم. یہ کسی گروپ یا کسی فورم میں گئے نا, وہاں سے جلدی نوٹ کیا انہوں نے پورا پڑھا بھی نہیں ہے پورا. وہ مجھے پتہ ہے مجھے گل کرن دے, میں نہ ختم میرے گل نہ کاٹ. اوے مفتی گل نہیں کاٹ رہا, گل نہ کاٹ, گل اچ نہ اچھال مار, میرے گلے چ نہ اچھال مار. اور سن لے. تو یہ فورم میں گئے, انہوں نے نوٹ کیا گئی کہ میں آج اللہ یاری کے پاس جاؤں گا, شیعہ کتب سے ابو بکر کا اسلام ثابت کروں گا. اور بھائی وہ جو فورم میں لکھتے ہیں نا وہ فراڈی ہوتے ہیں, وہ پورا نقل نہیں کرتے کیونکہ ان کا کام ہوتا ہے عوام کو بیوقوف بنانا. پورا نقل کریں گے تو ان کی اپنی بے عزتی ہوگی. تو اسی لیے آپ کی بڑی بے عزتی ہو رہی ہے کیونکہ آپ نے فورم پہ آپ نے اکتفا کیا ہے. فورم میں جو لکھا ہے, فورم میں ادھر ایک سطر لکھا, آگے نہیں لکھا بھائی. وہ آپ نے ادھر سے کاپی پیسٹ کر کے آئے, تو اسی لیے آپ پھنس گئے. آج اس طرح آپ کی شرمندگی ہو رہی ہے. جھوٹ بول رہا ہے. اچھا آپ کا آپ تقریباً 10 منٹ لے گئے. 10 منٹ لے گئے. میں 10 منٹ گفتگو کروں گا. سنو, یہ حضرت صاحب جو پہلے کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ پہلی بات پہ کہتے کہ یہ جو ہے نا مفسر کے اپنے, اور یہ قول انہوں نے حضرت ابن زبیر کا قول جو ہے نا وہ روایت لائے. ٹھیک ہے نا, یعنی یہاں انہوں نے مصنف کو ترجیح دی, حضرت زبیر کو ترجیح نہیں دی. حالانکہ یہ خود شخص مفسرین کا جو ہے نا توہین کر رہا ہے اپنے تشریحوں کا, وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں نے حدیث دکھایا, امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث دکھایا, بلی وسیجنب الاتقى ذاك امیر المؤمنین وشیعته. میں نے حدیث دکھایا, مصنف کا کام قول ہے. ابھی صبر کر, ایک آیت نہیں بہت ساری آیات ہیں, ہم بیٹھے ہیں کہیں جا نہیں رہے, نو پرابلم. پانی پی لو. پھنس گیا جی. نہیں پاس کدھر گیا؟ میں دیکھیں میرے بھائی مہمان محترم, میں تمہانوں ایک دلیل دینا, ایک راستہ دکھانا, وہ ساری مشکلات ختم ہو سی تو شیعہ بن جاؤ, ختم, ایمان لاؤ. میں اسلام نہیں ثابت کر سکتے جی, اسلام نہیں ثابت کر سکتے شیخین دی. شیعہ کتب سے کروں گا, نہیں کر سکتے جی. تو بیٹھے گا, میں بیٹھا, سنو بیٹھ, شیعہ بن جا بھائی. اچھا یہاں تو تفسیر, میں شیعوں کا لعنت بھی بھیجتا. سنیں, تم خود اپنے مفسرین کو نہیں مانتا, بے عزتی نہ کر اپنے خود مفسرین کو نہیں مانتا, مینوں بھی لعنت کرنا آندا ہے, اور مینوں بھی لعنت کرنا آندا ہے,
اس بات میں نہیں جا, پہلے دلیل سن. میرے ٹائم میں کیوں بول رہا ہے؟ تسی غلط گل کیتی ہے. نہیں تسی غلط گل کیتی. اساں تانوں عزت دینا, شیعہ ہو جاؤ. اساں تانوں عزت دینا. کیوں کہہ رہے ہیں؟ پہلے آپ دیکھو, اگر میں جاؤں میں نے لعنت کیا, میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں. نہیں غلط گل کیا. تو آپ نے دیکھے اتنے لوگ دیکھتے ہیں. آج میں حلالی بچوں کا بیٹھے گا, میں تمہیں دیکھیں یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط بات ہے, یہ بھی غلط بات ہے. کسی کے نسب پہ جانا کہ فی الحال حلالی ہے تو اس طرح نہیں, یہ بھی غلط ہے. دیکھیں آپ پہلے معذرت کریں. آپ اچھا ٹھیک ہے, نہیں آپ نے شیعوں پہ لعنت کیا, شیعوں سے نہیں معذرت کریں گے پلیز. آپ نہیں شیعوں سے آپ کو معذرت کرنا ہو, میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا. دعویٰ دکھا رہا ہوں. دیکھیں آپ نے ہمارے ویورز کو توہین کیا. آپ نے کہا میں شیعوں پہ لعنت بھیجتا ہوں. آپ نے ہماری توہین کی ہے نا. میں نے کیا توہین کیا؟ میں نے کہا آپ ان کا اسلام نہیں ثابت کر سکتے بھائی, ختم بات. میں آپ بیٹھا ہوں نا, میں بھاگا تو آپ بھائی آپ معذرت کریں. ٹائم ہٹا دیا. آپ پہلے اپنا کلپ سن لیں, آپ اپنا کلپ سن لیں, پھر میں معذرت کروں گا. میں نے کیا بولا؟ میں نے کہا آپ ایمان لائیں. آپ کو میں ابھی نہیں میں بالکل, میں نے بولا میں نے آپ کو لعنت نہیں کیا بھائی. بالکل میں قبول کر رہا ہوں. ٹھیک ہے بھائی, یہ دیکھیں یہ معذرت نہیں کریں گے پھر ہم بھی لعنت کرتے ہیں. اب میں بھی لعنت کرتا ہوں. دیکھیں آپ اس طرح کے ابھی سے آپ اس طرح کے دیکھو بھائی, دیکھو ابھی دیکھیں میرا بالکل حق بنتا ہے کہ اس شخص کے ساتھ ابھی گفتگو نہ کروں, کیونکہ اس نے بار بار مجھے نہیں مجھے بات کرنے دو, میری بات نہ کاٹو, میری بات نہ کاٹو. اس نے مجھے بار بار کہا ہے کہ اگر تو حلالی ہے تو فلان کر. دیکھیں میں آپ کو پیار سے, آپ نے خود کہا ہے کوئی مرد مجھ سے بات کرے کوئی حلالی ہے, آپ نے خود کہا ہے, للکارا ہے کہ نہیں للکارا؟ میں نے آپ کو سوائے عزت کے, سوائے مسکراہٹ کے, اللہ یار میں آپ کی عزت کرتا ہوں. مجھے بات نہیں کرنے دو گے؟ اوکے ایک منٹ مجھے بات کرنے دو. میں نے سوائے عزت کے آپ کو کچھ نہیں دیا. عزت کرتا ہوں, آپ سے پیار سے گفتگو کرتا ہوں, کبھی پنجابی میں بات کرتا ہوں تاکہ آپ کے اور ناظرین کے لبوں پہ مسکراہٹ آ جائے. تو آپ اس کے مقابلے میں مجھے کیا کہتے ہو کہ اگر تو حلالی ہے تو بھائی تیرے نسب میں شک ہوگا نا, تیرے نسب میں شک ہوگا. دوسروں کے نسب کے متعلق نہ کہا کرو. اوکے, اس طرح کی غلط باتیں, گھٹیا باتیں ادھر نہ کیا کرو. اور تم کہتے ہو کہ دوسروں کو کال نہ لو سر, میں سے بات کرو, اور تم ادھر صاحب ناظرین کو ادھر آ کے گالی دیتے ہو کہ میں سب پہ لعنت بھیجتا ہوں. آپ کیا چیز ہیں قادری صاحب؟ آپ چیز کیا ہیں کہ ہم مجبور ہیں ہم آپ سے گفتگو کریں, اور آپ کو کلی چٹی ہے کہ آپ سب کو لعنت کریں. ہم آپ سے محبت میں گفتگو, آپ اسلام ثابت نہیں کر سکتے ان کا, ختم بات. ایک حدیث لے کے آؤ نا کہ اہل بیت علیہ السلام نے کہا کہ مسلمان تھے, نہیں لے کے آ سکتے. کاٹ کے آپ کچھ فقرے لاتے ہیں, عبداللہ ابن زبیر کو وہ چھوڑ دیتے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ فلانا آیت سے مراد ابو بکر, وہ چھوڑ دیتے ہو. کہتے ہیں تبرسی نے کہا کہ اس سے مراد ابو بکر عمر ہے. یہ آپ کا فراڈ ہے, آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اور بالکل میں آپ سے دل گرفتہ ہوں. مجھے مزید, آپ اللہ جانتا ہے کہ میں آپ سے مزید گفتگو کرنے کے مائل نہیں ہوں. کہ جب آپ اتنے بدتمیزی کر رہے ہیں, بار بار کہتے ہیں میں سب شیعوں پہ لعنت بھیجتا ہوں. شیعہ میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ ابھی آپ کے خاندان پہ, آپ کے پورے وہ کیا ہے چشتی وہ جو بھی ہے قادری, اس پہ میں لعنت بھیج دوں. میں نہیں کر سکتا, میں نہیں کر سکتا. لیکن یہ طریقہ نہیں ہوتا گفتگو کرنے کا. آپ کو کوئی ادھر آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے, ادھر آپ کی عزت اس سے نہیں بڑھتی کہ آپ ادھر جا کے شیعوں کو لعنت کریں اس طرح یا مجھے کہہ دیں کہ اگر حلالی ہو تو اس طرح بات. آپ کی عزت اس سے بڑھتی ہے کہ آپ پیار سے گفتگو کریں. جی سر بولے. آپ نے بول دیا, آپ نے میرا کیمرہ کیوں روکا؟ مجھے کاٹ رہے تھے نا, مجھے گفتگو نہیں کرنے دے رہے تھا. مناظرے کا یہی, میں بیٹھا ہوں, آپ کی ابھی کتابیں باقی ہیں, ابھی میں تفاسیر میں جا رہا ہوں تاکہ آپ تفسیروں کے حجت مانتے ہو کہ نہیں. میں پھر حدیث کی طرف آؤں گا, پھر میں آپ کے ائمہ کرام کے اقوال کی طرف آؤں گا, پھر میں نہج البلاغہ کی طرف. یہ کون سی انسانیت ہے یار تیرے اندر؟ آپ میرا کیمرہ روک لیا, غلط بات ہے نا. مجھے بات بھی کرنے دے رہے تھے نا. دیکھو آپ نے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے, الٹا ایمانداری سے کہاوت ہمارے گاؤں کی ہے, مجھے نہ سنا ہے, میں ان چیزوں سے واقف ہوں. ٹھیک ہے, آپ پہلے اس کو دیکھ لیں. میں گفتگو کر رہے ہیں, اللہ کریں گے. آج میں چلیں بھائی, اب دیکھیں اس نے شیعوں پہ لعنت کیا نا, اس کا فرقہ ہے قادری. میں تمام قادری صوفیہ پہ لعنت بھیجتا ہوں. اس کے ہر مرد و زن پہ لعنت, اس کے عالم پہ لعنت, اس کے عوام پہ لعنت, ان کے چھوٹے بڑے پہ لعنت. ہاں لعنت ہے تجھے, تو لعنت ہے. تم شیعوں پہ لعنت کرتے ہو نا, تو سن لو,
تو تمہارے تب صوفی جتنے صوفی ہیں ان سب پہ لعنت. تم اگر تمہیں لعنت دیکھو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن تم نے مجھے مجبور کر دیا. میں نے تجھے واپس لے کے آیا ہوں تاکہ تجھے نصیحت کر کے میں واپس لاؤں. تو بھی سدھرانی اسی پہ لگے ہوئے. اب تم نے گفتگو کو بڑا تلخ کیا ہے بھائی. اب چھوڑ دو, اگلے ہفتے آ جاؤ, اگلے ہفتے پھر پیار سے شروع کر دیں گے. میں معذرت چاہتا ہوں عزیزو, میں نے لعنت کیا اس کی وجہ سے. مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. میں اپنے قادری بھائیوں سے معذرت کرتا ہوں, اس شخص کی وجہ سے میں نے اس طرح کے جملے کہے. مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا, لیکن اس سے کہتا میں سب شیعوں پہ لعنت کرتا ہوں. بہرحال اب اگلے ہفتے آ جاؤ بھائی قادری صاحب, اگلے ہفتے آ جاؤ پھر شروع سے مسکراہٹ کے ساتھ, محبت کے ساتھ, اور پنجابی لہجے میں دوسرے سے بات کریں گے, ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ابھی ہمارا گفتگو تلخ ہو چکا ہے, پھر اس طرح مزید گفتگو کا فائدہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا؟ اب کچھ بات کریں پھر آپ سے خداحافظی. دیکھو آپ غلط کر رہے ہیں, معاف کر رہے ہیں. میں نے ابھی دوسری مرتبہ کوئی بات نہیں کہی. آپ نے آپ سے کہا کہ ڈیمانڈ کیا کہ معذرت کرو, تم نے معذرت کیا؟ پہلے سنو, پہلے معذرت کرو. آپ نے کیا بولا؟ ہے کوئی عالم ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرے؟ بیٹھا ہے, کیوں بھاگ رہے ہو مجھ سے؟ بیٹھا ہوں. آپ گالی گلوچ نہ کر, دلیل سے بات سن. نہ گالی آپ نے شروع کی, اب آپ سے گفتگو نہیں ہوگی. آپ بھاگو نہیں, میں ابھی حدیث کی طرف. نہیں, اگلے ہفتے آ جاؤ. نہیں, آپ کیوں بھاگے؟ یہ ناج البلاغہ ہے, صفحہ نمبر. اب تلخی ہو چکی ہے, آپ نہیں جاؤ گے, دوسرے لوگ بھی اس موضوع کو کمپلیٹ کرو گے. آپ ابھی معاویہ ابی سفیان کا کلمہ نہیں, محمد عربی کا کلمہ پڑھو گے جو صحابہ نے پڑھا. معذرت کرو شیعوں سے, پہلے میں تمام شیعوں سے معذرت مانگتا ہوں. پہلے اس سے معذرت مانگو. یہ کلپ سے للکارا کیوں ہے؟ تم جب مسلمان ثابت کرو گے تو ہم معذرت کریں گے نا. اوکے, نہیں معذرت کریں گے. جب تم اس کو اسلام ثابت کرو گے تو میں اپنا نام غلام یزید رکھوں گا. تم شیعوں کو ادھر آ کے لعنت کرتے ہو, غلط بات ہے بھائی.